إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ہر ایک سے مستغنی اور بے نیاز ہے، اور تمام لوگ اسی کے محتاج ہیں، جو بڑی شان والا، رفعتوں والا، بلند والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل کر دیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبے کے لیے میں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آیت پورے اسلام کی دعوت کا خلاصہ ہے، بلکہ تمام سابقہ انبیاء کرام اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ، جان، سب سے پہلا کام کہ تمہیں یہ جاننا ہے، اس حقیقت کا ادراک کرنا ہے، اس بات سے واقف ہونا ہے۔ اگر تم زندگی کی بلندی چاہتے ہو، زندگی کی کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی، دونوں جہان کی کامیابی، اللہ کی رضا چاہتے ہو، جنت الفردوس چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب سے دور رہنا چاہتے ہو، تو یہ جان لو سب سے پہلے، اس کا علم حاصل کرو۔ فَاعْلَمْ، یہ علم حاصل کرو، جانو اس کو، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آئیے اب ہم اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، جب آپ کو نبوت ملی، تو اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو اہل توحید کہتے تھے۔ یہودیوں کا تو کہنا یہ تھا کہ توحید پر تو بس ہم ہی قائم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی توحید پر ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو اہل توحید کہتے تھے۔ نصارہ بھی ایک اللہ کے قائل تھے، مشرکین مکہ بھی ایک اللہ کے قائل تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے ایک نیا نبی، آخری پیغمبر کیوں بھیجا؟ جب لوگ توحید پر تھے، اللہ کا اقرار کرتے تھے اور یہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی اللہ رب العزت کو
کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا جائے اور ان کے ذریعے کہہ دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ سن لو اور کان کھول کر سن لو کہ جو بھی اس شریعت کو مانے گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس ببانگ دہل اعلان کو تسلیم کرے گا، وہی جنت جائے گا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ کیا بات تھی؟ جب آپ اس چیز پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ صرف توحید کہہ لینا کافی نہیں ہوتا، صرف اپنی زبان سے یہ کہنا کہ ہم توحید پر ہیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ توحید کو سمجھنا ضروری ہے۔ توحید کی، میرے عزیزوں یاد رکھیے اس سبق کو، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ہمارے بچے بھی بہت غور سے سنیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، ایک ہے توحید اسماء و صفات۔ اب دیکھیے، توحید ربوبیت یہ وہ توحید ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں آج بھی، اور نصارہ بھی مانتے ہیں آج بھی، اور مشرکین بھی مانتے ہیں آج بھی۔ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ یہ لفظ بنا ہے رب سے، رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، پالنہار۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے جو رب العالمین ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں اللہ کو خالق ماننا کہ اس پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا، تمام انسانوں اور کل مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ ماننا اس پوری دنیا کو بنانے والا ایک اللہ ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، اس کے بالمقابل کوئی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ یہودی بھی یہی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں۔ آج بھی کسی یہودی سے پوچھئے کہ بتاؤ سب سے بڑا کون ہے، وہ کہے گا سب سے بڑا اللہ ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والے کون، تو کہے گا اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، جل جلالہ جل شانہ۔ قرآن پاک نے مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا ہے، ابو جہل ابو لہب کے ایمان کو بیان کیا ہے اللہ نے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ یہ ابو جہل کا ایمان ہے۔ وہ بھی کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بھی کہتا ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہودی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پوری کائنات کو رزق دینے والا اور پوری کائنات کو عطا کرنے والا، اور سب سے بڑا اور سب سے طاقت والا، اور اس سے بڑھ کر کوئی طاقت میں نہیں، وہ اللہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے صرف اس کو قبول نہ کیا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، آخری فیصلہ اسی کا ہے، رزق دینے والا وہی ہے، سب کو عطا کرنے والا وہی ہے، جنت دوزخ اسی نے بنائی ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کا اقرار یہودی بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، اور اس توحید کا اقرار، اس توحید ربوبیت کا اقرار آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں تو کہیں گے ایشور ایک ہے، گاڈ ایک ہے، گاڈ از ون۔ آج بھی چاہے آپ یہودیوں سے پوچھئے، چاہے نصارہ سے پوچھئے، چاہے ہندوؤں سے پوچھئے، سب کے یہاں ایشور ایک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ، جان لو، یہ
کیا جان لو؟ اللہ نے فرمایا علم حاصل کرو. کس چیز کا علم حاصل کرو؟ سب سے پہلے ڈاکٹر بننے سے پہلے، انجینئر بننے سے پہلے، طالب علم بننے سے پہلے، کسان بننے سے پہلے، بہت بڑا بزنس کار بننے سے پہلے، بہت بڑا ویپاری بننے سے پہلے، سب سے پہلے یہ جانو. کیا جانو؟ سب سے پہلے قرآن پاک یہ کہتا ہے سب سے پہلے یہ جانو. نماز بعد میں پڑھنا، روزہ بعد میں رکھنا، تلاوت حج سب بات کی باتیں ہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے اس علم کو حاصل کرو. یہ زینہ ہے، یہ بنیاد ہے. اس کو جانو. یہ کفر اور اسلام کی بات ہے، یہ ایمان اور کفر کی بات ہے، یہ حق اور ناحق کی بات ہے، ہدایت اور گمراہی کی بات ہے. اس بات کو سب سے پہلے جانو. اگر یہ چیز بگڑ گئی تو پھر ساری چیزیں بگڑ گئی، پھر کچھ کام نہ آئے گا. نہ کسی کی نماز، نہ کسی کا روزہ، نہ کسی کی زکوٰۃ، نہ حج، نہ تلاوت، نہ قرآن، کچھ نہیں. کوئی کام نہیں آئے گا. سب سے پہلے اس کو جانو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. رب کی بات نہیں ہو رہی ہے، مالک کی بات نہیں ہو رہی ہے، رازق کی بات نہیں ہو رہی ہے، خالق کی بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں، وہ تو تم مانتے ہی ہو. یہودیوں تم بھی مانتے ہو، عیسائیوں تم بھی مانتے ہو، مشرکین تم بھی مانتے ہو. اللہ کو رب تو سب مانتے ہیں، اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں. یہ ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت تو سب مانتے ہیں، مشرکین بھی، نصارہ بھی، یہودی بھی، سب. لیکن اللہ نے توحید ربوبیت کا نہیں کہا. اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. میرے عزیزو، یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. توحید الوہیت آپ لے کر آؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگے، تب جنت پاؤ گے، تب تمہارے ایمان کو مانا جائے گا، تب تمہاری نیکیوں کو تولا جائے گا، تب تمہارے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، تب تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، تب تمہیں اللہ کی رضا ملے گی. اگر تم توحید الوہیت کو لے کر آؤ گے تب. اور اگر توحید الوہیت نہیں ہے تمہارے پاس میں، صرف توحید ربوبیت کو لے کر آ رہے ہو، تو یہ تو سب کے پاس ہے. یہ ہو توحید الوہیت کیا ہے؟ اب اس کو سمجھنا ہے. توحید الوہیت کیا؟ اس کو مشرکین مکہ نے سمجھا. توحید الوہیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت نازل ہوئی کہ اب اپنی بات کا ببانگ دہل اعلان کرو اسے. یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو جائے چادر لپیٹ کر، کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھ اور اعلان کر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے تمام لوگوں کو آواز دی، دعوت دی، واصبھا، آ جائیں سب لوگ. سارے کے سارے لوگ آ گئے. آپ نے کہا لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ میرے پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چلا رہا ہے، حملہ کرنے والا ہے تم پر، تو کیا میری بات کو مانو گے؟ لوگوں نے کہا ارے کیوں نہیں مانیں گے، آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچوں کے سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. پھر آپ پہاڑ پر کھڑے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ تو نیچے کھڑے ہیں، ہمیں تو نہیں دکھائی دے رہا ہے، آپ کی بات ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ نے فرمایا سنو، لا الہ من قال لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، قولوا لا الہ، اے لوگوں، تمام کے تمام لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اللہ ہی سچا الہ ہے، حقیقی الہ، سچا الہ، واقعی الہ. جو الہ ہونے کے لائق ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، باقی کوئی الہ نہیں ہے. کفار مکہ نے اس بات کو جب سمجھا تو انہوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. یہ کیا، یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ ہم باقی الہ کو چھوڑ دیں، لات ہے، عزا ہے، ہبل ہے، منات ہے، یہ سب ہمارے الہ ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں؟ وہ الہ ہوا صرف ایک ہی الہ کو مانے، صرف اللہ کو ہم الہ مانے، باقی کسی کو نہ مانے. ان ھذا لشیء، ضرور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے. یہ توحید الوہیت کیا ہے میرے عزیزو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. توحید الوہیت کا مطلب ہے عبادت میں اللہ کو ایک ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا. عبادت
عبادت کیا ہے؟ ہمیشہ چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مشرکین ہوں، انسان کے اندر کی جو فطرت ہے وہ اللہ کو پکارتی ہے. انسان کے اندر کی فطرت. جب انسان کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، تو تڑپ کر بلک کر ایک اللہ کو پکارتا ہے. وہ جس ہستی کو بھی پکارتا ہے وہی الہ ہے. وہ اللہ کو پکارے تو مومن ہے. اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارے وہ یہودی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے وہ نصارہ ہے. لات عزا حبل کو پکارے وہ مشرک ہیں. اب لات عزا حبل کے علاوہ جس کو بھی رکھ لیا جائے اس جگہ پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سنو تو وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سنو، کان کھول کر سنو. جب تم اللہ کو پکار رہے ہو، اللہ کو صدائیں دے رہے ہو، آوازیں دے رہے ہو، تو پھر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس دنیا کو ہم نے پیدا کیا ہے اور ہم ہی عبادت کے لائق ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمہارے یہ سجدے، تمہارا یہ رکوع، تمہاری یہ قربانیاں، تمہارا یہ نذر و نیاز، تمہارا یہ قسمیں کھانا، تمہارا یہ اٹھتے بیٹھتے نام لینا، تمہارا یہ دعائیاں دینا، تمہارا یہ بلک کر تڑپ کر پکارنا، یہ صرف میرے لیے ہونا چاہیے، ایک اللہ کے لیے. اگر اس میں تم نے کسی کو بھی شریک کر لیا، کسی کو بھی شریک کر لیا، تو ترکتہ وشرکہ، تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں. انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں سب سے بے نیاز ہوں. مجھے عبادت وہ پسند ہے جو خالص میرے لیے. اگر کوئی اس کے ساتھ میں کسی دوسرے کو لے کر آئے گا، تم پریشان ہو، تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں، مصیبت آئیں، یہ پریشانیاں مصیبت کس نے ڈالی ہے تمہارے اوپر؟ تمہارے ساتھ خیر یا شر جو بھی ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. جب تمہارے اوپر پریشانی آئی تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اب تم کس کی طرف جاتے ہو. اس پریشانی میں تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے، تمہارا کیا کردار ہوتا ہے. اور تمہارے اوپر جب پریشانی آئی، تم نے تو کسی داتا کو پکارنا شروع کیا، کسی خواجہ اجمیری کو پکارنا شروع کیا، تو فرید الدین گنج شکر کو پکارنا شروع کیا، تو صابر کلیری کو پکارنا شروع کر دیا، تو کسی پیر کو، کسی شہید کو، کسی امام کو، کسی جن کو، کسی جنات کو، کسی بھوت کو، پریت کو، چڑیل کو، کسی کو تم نے پکارنا شروع کر دیا. یہ نہیں کہ تم نے مسجد میں سجدہ کیا اور گئے پھر قبروں پر بھی سجدہ کر آئے. نہیں، الوہیت میں ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے. عبادتیں جس کے لیے کی جائے وہ الہ ہے. اور دعا کرنا تو عبادت کی جڑ ہے. الدعاء مخ العبادہ، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کی جڑ، عبادت کا مغز، عبادت کی جان وہ دعا کرنا ہے. اللہ اپنے بندے سے بڑا قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی آواز کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آواز پر اپنی توجہ کرتا ہے جب بندہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے زور سے یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنی محفل میں اسے زور سے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. سارے پیغمبر اسی کے لیے بھیجے گئے. ابراہیم تم بھی جاؤ، یعقوب تم بھی جاؤ، اسماعیل تم بھی جاؤ، اسحاق تم بھی جاؤ، یوسف تم بھی جاؤ، شعیب اور ہود اور صالح تم بھی جاؤ، عیسیٰ اور موسیٰ تم بھی جاؤ، اور اے محمد تم بھی جاؤ، اور جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ ان کا پروردگار صرف ایک اللہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. اسی کو پکارو. سجدے اسی کے لیے، عبادتیں اسی کے لیے، نذر و نیاز اسی کے لیے، قسم اسی کے نام پر کھانا، التجائیں اور دعائیں اسی سے کرنا، چپ کے بھی اسی کو پکارنا، زور سے بھی اسی کو پکارنا، اسی کی محبت اپنے دل کے اندر رکھنا. اس کا اعلان کرو. اللہ فرماتا ہے کہ یہ توحید جو لے کر آئے گا، ترمذی کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی
کہ اے میرے بندے اگر تو آسمان اور زمین کے برابر بھی گناہ بھر کر آ جائے لیکن میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کیا ہو، توحید کو لے کر آ رہا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر تو نے میری اس توحید کے ساتھ میں خلل پیدا کر دیا، شرک کر لیا، تو میں تیرے سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، برباد کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے توحید الوہیت۔ بس یہیں سے فرق ہو جاتا ہے، یہیں سے ایک مومن اور ایک کافر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہیں پر معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی پوری زندگی اللہ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کرتے ہیں اس لیے اللہ نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، وہ اللہ کی باتیں پہنچانے والا ہے، وہ اللہ کی مرضی پہنچانے والا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو ہم تک پیش کر رہا ہے۔ نبی کی بات پر عمل کرنا اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ نماز کس کے لیے ہے؟ روزہ کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ قربانیاں کس کے لیے ہے؟ حج کس کے لیے ہے؟ عمرہ کس کے لیے ہے؟ طواف کس کے لیے ہے؟ ذکر و اذکار کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر اس ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ میں کسی دوسرے کو بھی شریک کر لیا جائے، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو فخشونی، مجھ سے ڈرو، اور آپ ڈر رہے ہیں بھوتوں سے، پریتوں سے، چڑیلوں سے۔ آپ گھر کے اندر اپنے دروازے پر نیمبو ٹانگے ہوئے ہیں، نیمبو مرچی ٹانگے ہوئے ہیں، گاڑی کار نئی نئی خرید کے لاتے ہیں اس میں نیمبو مرچی ٹانگ دیتے ہیں، کیا ہے بچ جائیں ہم، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ مزاروں کے اوپر پیسہ پھینکتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم بچے رہیں، پریشانیوں سے بچے رہیں۔ اللہ اکبر، توحید تو تم نے کھو دی۔ تمہارا اللہ کے ساتھ میں جو مضبوط رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ تو ٹوٹ گیا، وہ تمہارا یقین جو ایک اللہ پر ہونا چاہیے تھا وہ تو ختم ہو گیا، فنا ہو گیا۔ جس وقت تمہارے قدم بڑھے کسی مزار کی طرف بڑھے، کسی درخت کی طرف بڑھے، کسی دریا کی طرف بڑھے، اسی وقت تم نے اللہ سے اپنے منہ کو پھیر لیا۔ یہ تو اللہ سے ہٹ کے تم دوسرے راستے پر چل پڑے۔ یہ راستہ جو شیطان کا راستہ ہے، یہ راستہ جو ابلیس مردود کا سجھایا اور بتایا ہوا راستہ، اس راستے پر تم چل پڑے۔ اللہ کو ماننا، توحید الوہیت، یہی ہے ایمان اور کفر کی بنیاد۔ توحید الوہیت، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہ مانا جائے، یعنی کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں، کسی کے لیے قربانی نہیں، کسی کو دہائی دینا نہیں، کسی کو پکارنا نہیں، کسی سے دعا نہیں، کسی سے التجا نہیں۔ جو اس دنیا سے جا چکا اگر تم اسے پکارتے ہو، جو اس دنیا سے جا چکا اگر تم اسے پکارتے ہو، اسے آواز دیتے ہو، بس یہی شرک ہے، اور یہی سے توحید الوہیت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جو اس دنیا سے جا چکا، جس کے اوپر موت طاری ہو چکی، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ موسیٰ اور عیسیٰ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ محمد مصطفیٰ ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو بھی تم نے پکارا۔ ہاں، آپس میں جو ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو۔ جو اس دنیا سے جا چکا اس کو تم نے پکارا، یہ توحید الوہیت ختم ہو۔ تیسری چیز ہے، دو چیزیں ہم نے بیان کی، ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت، اور ایک تیسری چیز ہے اسے کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ اسم کے معنی آتے ہیں نام کے، اور اسماء اس کا پلورل ہے، جمع ہے اس کی، اسماء و صفات، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، اس کے اندر اللہ کو ایک ماننا۔ مثال کے طور پر، بہت غور سے سنیے، مثال کے طور پر اللہ رب العزت سننے والا ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے، سننے والا، بصیر، دیکھنے والا، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں، ہر
ہر چیز سے باخبر ہے، دلوں کے اندر اٹھتے ہوئے خیالات سے وہ باخبر ہے، ذہن کے اندر جو ارادے چل رہے ہیں، جو نیتیں چل رہی ہیں، ان سے واقف ہے۔ کوئی کائنات کے ایک چھوٹا سا ذرہ بھی باقی نہیں جو اللہ دیکھ نہ رہا ہو۔ یہ صفت بصر ہے، بصیر، اور صفت علیم، صفت سمع، سننے والا۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، بیک وقت پکارتے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں پکارتے ہیں، کسی بھی وقت پکارتے ہیں۔ اللہ سب کی پکار سن رہا ہے، ہر ایک کی طرف متوجہ ہے، کسی کی آواز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر ایک کو براہ راست سن رہا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ براہ راست سن رہا ہے، اللہ اس کو جان رہا ہے، اللہ اس سے واقف ہے۔ اب اگر تم نے یہ عقیدہ کسی اور کے لیے رکھ لیا تو بس یہی شرک ہے، توحید اسماء و صفات ختم ہو گئی۔ تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ فلاں بزرگ، وہ تو دل کے اندر اٹھتے ہوئے خیالات کو جان لیتے ہیں، وہ تو یہاں سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں میل دور پر کیا ہو رہا ہے، کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، وہ سب جان لیتے ہیں۔ لاکھوں لوگ ان کو پکارتے ہیں، قبر کے اوپر لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ کہ یہ سب سن رہے ہیں، بس یہیں سے توحید اسماء و صفات ختم ہو جاتی ہے۔ تم نے تو ان کو اللہ کے برابر کر دیا، جعلتنی للہ ندا۔ ایک صحابی نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، جو اللہ چاہے اس کا رسول چاہے۔ آپ نے کہا کیا کہا تم نے؟ بیس الخطیب اللہ، کتنے برے ہو تم، کیا کہہ دیا تم نے؟ جو اللہ چاہے نہ، یہ کہو جو اللہ اور اس کا رسول چاہے، یہ نہیں، یہ کہو بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا تنہا اللہ چاہے۔ اللہ کے نبی نے تو اپنے اللہ کے ساتھ اپنا نام لگانا بھی پسند نہ کیا کہ تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا۔ اللہ کے برابر نہ کرو، ہم سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم سب عابد ہیں، وہ معبود ہیں، ہم سب عبادت کرنے والے ہیں، وہ ایک اکیلا تنہا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ اپنی تمام صفات میں تنہا ہے، اس کے جیسا سمع کوئی نہیں، اس کے جیسی بصارت کسی کے نہیں، اس کے جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ علم الغیب، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس میں ہے۔ پوری کائنات کے ذرے ذرے کی خبر صرف ایک اللہ کو ہے، پوری کائنات کو دیکھنا صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اللہ کی جو صفات اللہ نے بیان کر دی ان پر ایمان لانا ہے، کیونکہ ہم ان کو کما حق سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہے، اللہ نے کہا کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ نے اپنی پنڈلی کا تذکرہ کیا، اپنے چہرے کا تذکرہ کیا، اپنی ہنسی کا تذکرہ کیا، اپنے غصہ ہونے کا تذکرہ کیا، اپنے گفتگو کرنے کا تذکرہ کیا۔ اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہیں، اللہ کے پیر ہمارے پیر کی طرح ہیں، اللہ کی ہنسی ہماری ہنسی کی طرح ہے، اللہ کا چلنا ہمارے چلنے کی طرح ہے۔ انسانوں سے بالکل الگ، غلط۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات سے جدا ہے، عرش پر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ اپنے عرش پر متمکن ہے، اللہ اپنے عرش پر بیٹھا ہے۔ وہ صفت ہم نہیں جانتے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں یہ ہم جانتے ہیں، لیکن یہ ہاتھ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ ہمارے نبی نے قسمیں بھی کھائی ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے۔ اگر کوئی اس کی کوئی تعویل کرتا ہے، ہاتھ کا مطلب ہے طاقت، پیر کا مطلب ہے قوت، چہرے کا مطلب ہے توجہ، یہ سب غلط، یہ اپنی بنائی ہوئی تعویل ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعویل نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بات معتبر نہیں۔ اللہ کے بارے میں یا اللہ بتائے یا اس کا رسول بتائے، تیسرا کون ہے بتانے والا؟ اور تیسرا اگر کوئی بتائے تو اسے کوئی حق نہیں ہے، اس کی بات اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ توحید اسماء و صفات اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کی جو اسماء ہیں، اس کی جو صفات ہیں، ان صفات میں وہ تنہا ہے، اس کی صفات میں کوئی تعویل نہیں ہے، اس کی صفات کا اپنے سے کوئی مطلب نکالنا نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کے مشابہ قرار دینا، انسانوں کی طرح، فلاں کی طرح، فلاں کی طرح، یہ سب کچھ نہیں۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اللہ اپنی مخلوقات سے جدا ہے، الگ ہے، وہ اپنی صفات میں تنہا ہے جیسا کہ اپنی ذات میں تنہا ہے۔
عزیزان محترم، یہ توحید کی 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس کو اللہ نے کہا ہے فَعْلَمْ، جان لو، سب سے پہلے اس کو جان لو، ساری عبادتوں سے پہلے، نماز و روزے سے پہلے، بچے کی تعلیم، بنیاد یہ ہونی چاہیے توحید ربوبیت۔ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ سب کو عطا کرنے والا ہے، کائنات کو بنانے والا ہے، اسی کے کرنے سے سب ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ سب توحید ربوبیت ہے۔ اس توحید ربوبیت کو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو یہ توحید، صرف یہ توحید پسند نہیں، یہ توحید تو ہے، وہ تو ہائی ہے، لیکن اس کا اقرار تو سب کرتے ہیں اور کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اللہ کو جو توحید چاہیے اپنے بندوں سے، وہ توحید الوہیت ہے، جہاں پر ایک مومن اور ایک کافر میں فرق ہو جاتا ہے، جہاں پر اہل ایمان میں اور اہل کفار میں فرق ہو جاتا ہے، جہاں پر ابو جہل اور ابو لہب میں اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر میں فرق ہو جاتا ہے۔ وہ فرق توحید الوہیت کا ہے۔ سجدہ، نظر و نیاز، قربانی، پکارنا، قسم کھانا، دہائی دینا، غائبانہ آوازیں دینا، یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کو اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں تنہا ماننا، اس کو نہ کسی کے مشابہ قرار دینا، نہ کوئی تعویل کرنا، نہ انکار کرنا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان تینوں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تینوں توحید کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ان تینوں توحید کا اقرار کرتے ہیں تو ہم مومن ہوتے ہیں، اور جب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم شریعت محمدی کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری اس گفتگو کو قبول فرما اور اس کو آخرت کا ذریعہ بنا اور لوگوں کی اصلاح فرما۔ جن لوگوں کے اندر یہ توحید نہیں ہے یا اللہ ان کے اندر یہ توحید پیدا فرما دے، جو اس کو نہیں سمجھ پائے ہیں یا اللہ ان کے سینوں کو کھول دے کہ وہ اس توحید کو سمجھ سکیں اور شرک سے، کفر سے دور رہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اس سننے کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔